اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دسمبر کی صبح تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی فوار پڑنا شروع ہو گئی۔ میں، میری بیوی اور بیٹی سڑک کے کنارے کھڑے تھے اور ہر گزرنے والے رکشے کو روکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ ایک دور رکشے والے نے ہمارے اشارے پر رکے، لیکن وہ اسٹیشن جانے کو تیار نہ ہوئے۔ اب سردی بڑھ گئی تھی اور ہم تینوں سردی سے کانپ رہے تھے۔ ہم نا امید ہو گئے اور میں صرف اس طرف سے گزرنے والی بس کا انتظار تھا۔ ابو بس کب آئیں گے؟ مجھے سخت سردی لگ رہی ہے، میری بیٹی نے پوچھا۔ بیٹا ذرا صبر کرو، بس آتی ہی ہوگی، میری بیوی نے اسے تسلی دی، حالانکہ وہ خود سردی سے پریشان تھی اور رات کو بخار میں مبتلا رہی تھی۔ کسی وجہ سے ہمارا علی گڑھ پہنچنا آج بے حد ضروری تھا۔ گاڑی 7 بجے روزانہ ہوتی تھی اور اس وقت 6:30 بجے تھے۔ اگر ہم وقت پر اسٹیشن نہیں پہنچتے تو پورا دن اسٹیشن پر رہنا پڑے گا اور شام کو دوسری ٹرین ملے گی۔ یہ سوچ کر مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اسی وقت مجھے ایک رکشہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ بھائی، ہمیں اسٹیشن پہنچنا ہے، ہماری گاڑی 7 بجے روزانہ ہوگی، وقت کم ہے، میں نے منتے بھری لہجے میں بوڑھے ڈرائیور سے کہا۔ بیٹھیے صاحب، ڈرائیور نے خوش اخلاقی سے کہا، لیکن کرایہ تو بتاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ بعد میں جھگڑا ہو۔ میں نے کہا، بابو جی، میں بھی جھگڑا والا آدمی نہیں ہوں، آپ جلدی سے بیٹھ جائیں، اللہ نے چاہا تو آپ کو گاڑی چھوٹنے سے پہلے اسٹیشن پہنچا دوں گا۔ اس نے ہمارا سامان رکھنے میں مدد کی اور رکشہ چل پڑا۔ ہم 10 منٹ بعد اسٹیشن پر تھے۔ لو بھائی جلدی کرو، اسٹیشن آ گیا ہے، ڈرائیور نے کہا اور پھر ایک کلی کو آواز دی، ارے فضلو بھائی، دیکھو صاحب کا سامان اٹھاؤ، ٹکٹ لے کر گاڑی میں آرام سے بٹھا دو، وقت کم ہے۔ میں نے جیب سے بٹوا نکالا اور ڈرائیور سے پوچھا، کتنا کرایہ ہوا؟ ڈرائیور نے ہنس کر کہا، بابو جی کرایہ وغیرہ کچھ نہیں، بس آپ کی دعا چاہیے۔ میں نے کہا، میاں اللہ کا شکر ہے میں اتنا غریب نہیں ہوں کہ تم کو کرایہ نہ دے سکوں، تم کرایہ ضرور لو۔ جناب مجھے معاف کر دیں، میرا یہ اصول ہے کہ میں صبح سویرے پہلی سواری سے کرایہ نہیں لیتا، وہ امیر ہو یا غریب کوئی بھی ہو۔ میرے باپ نے مجھے بچپن میں یہ سبق سکھایا ہے تھا کہ بیٹا روزانہ ایک نیک کام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ روایت ان کے والد یعنی میرے دادا جی سے چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا تھا، بس میں اسی پر عمل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تو روانہ ہو گیا، جبکہ میں حیران رہ گیا۔ کلی نے ہم تینوں کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ میری بیٹی کو سردی سے پریشان دیکھ کر اس کے لیے چائے بھی لے آیا۔ میں نے جیب سے روپیہ نکال کر اس کو دینے چاہے، لیکن کلی نے کہا، جناب میں اپنے پہلے مسافر سے پیسے نہیں لیتا، یہ میرا اصول ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم یہ اصول کس سے سیکھا ہے؟ اس رکشہ ڈرائیور سے جو آپ کو ابھی چھوڑ کر گیا ہے۔ دراصل ایک بار میں اس کے رکشے میں گھر سے اسٹیشن آیا تھا، اس نے مجھ سے بھی کرایہ نہیں لیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہر روز ایک نیک کام ضرور کرتا ہے۔ بس اس روز سے میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ میرے لیے یہ عجیب مگر خوشگوار تجربہ تھا اور ایک سبق بھی کہ زندگی میں کچھ سیکھنے کے لیے صرف کتابیں ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ان 2 انسانوں نے مجھے میرا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہر روز ایک نیک کام ضرور کروں گا۔ میں اس کے لیے رکشہ ڈرائیور اور اس کلی کا احسان مند ہوں کہ آپ بھی اس پر عمل کریں گے اور یہ پیغام دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے، کیونکہ ایک نیکی روزانہ ضرور ہم کریں گے۔